إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم واللہ لا يحب الظالمین۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کو جن معجزات سے اللہ نے نوازا تھا ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بات بھی عرض کی تھی کہ معجزات اللہ انبیاء کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ عوام الناس حق اور باطل کو پہچان سکے۔ تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہر زمانے کے انبیاء کو اس زمانے کے اعتبار سے معجزات دیے گئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تو اس وقت حکمت، میڈیکل سائنس کا بڑا عروج تھا بظاہر اس زمانے میں، اور لیکن کچھ بیماریاں ایسی تھیں جن کا علاج اس زمانے کے حکماء کے پاس بھی نہیں تھا۔ تو اللہ نے ان بیماریوں کا علاج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے کیا۔ ان میں پہلی بات جو بتائی وہ یہ تھی کہ آپ پرندہ بناتے اور پھونک مارتے، کہتے بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ہو جا۔ ائمہ مفسرین نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو پرندہ بنایا تھا وہ چمگادڑ تھا، اور اس بات پہ بعض مفسرین نے بڑی بحث کی ہے کہ اللہ کی خلق بے شک اللہ کے حکم سے ہی کسی انسان نے ایسا کیا۔ اللہ کی خلق اور اس میں بہت زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ یہ چمگادڑ جو ہے اپنے منہ سے کھاتی ہے اور پخانہ بھی منہ سے کرتی ہے۔ اسی طرح یہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی غروب آفتاب کے وقت یا طلوع آفتاب کے وقت۔ اگر یہ اڑتی ہے تو اپنی قوت سماعت کے زور پہ اڑتی ہے کہ اسے احساس ہوتا ہے کہ سامنے کوئی چیز آ رہی ہے، اپنی آواز کی بنیاد پہ اس سے ہٹ جاتی ہے۔ تو اسی طرح کوئی بھی پرندہ ایسا نہیں ہے، سب کے سب انڈے دے کے سیتے ہیں، یہ ایسی ہے جو جانور کی طرح بچہ دیتی ہے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں بھی لوگوں کے مختلف معاملات ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرندے ہیں ان میں غلیظ ترین یہ جانور تصور کیا جاتا ہے۔ یہ اجاڑوں میں ایسی جگہ پہ رہتی ہے جہاں انسان نہیں ہوتے۔ تو یہاں بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اگر انسان کو یہ بات محسوس کرنی ہو کہ اللہ کی خلق کتنی پیاری ہے جو اللہ بناتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بے شک اللہ کے حکم سے ہی بنائے تو اس میں کتنے ڈیفیکٹ آ گئے، تو اللہ رب العزت احسن الخالقین کئی مقام پہ قرآن کے اندر فرمایا کہ سب سے بہترین خلق کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ تو اللہ رب العزت آگے جب سارے دلائل، براہین اور انجیل کی باتیں، تورات کی باتیں، حالانکہ تورات ساری نابود ہو گئی تھی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کروائی ہوئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام تورات ان کے سامنے پڑھتے تھے، اس کے باوجود بہت سے لوگ ضد اور اناد کی وجہ سے کفر ہی نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ اور اسی لیے آپ نے جب دیکھا کہ لوگ میرے دشمن ہو گئے اور میرے مارنے کے در پہ ہیں، تو اس وقت انہوں نے آواز دی تھی من انصاری الی اللہ،
کہاں ہے میرے اللہ کے مددگار؟ تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، جو آپ کے حواریین تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، لیکن ان کی تعداد اتنی نہیں تھی کہ جو انکار کرنے والے تھے ان کا مقابلہ کر سکتے. ظاہر پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ سب کچھ کر دیا، لیکن اللہ نے ان کا ہم شکل بنا کے جسے انہوں نے مصلوب کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اور سلامت اوپر اٹھا لیا. اسی کا تذکرہ ان آیات میں اللہ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ رب العزت نے اے عیسیٰ انی متوفی کا، میں تمہیں قبض کرنے والا ہوں یا پورا لینے والا ہوں. یہاں بعض لوگ متوفی کا معنی فوت ہونا لگاتے ہیں، حالانکہ یہاں فوت ہونا معنی نہیں لگتا، کیونکہ قرآن عزیز کے اندر آتا ہے کہ جب انسان رات سوتا ہے تو اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ذات پاک ہے جو تمہیں رات کو لے لیتا ہے. اسی طرح جب اٹھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، یہاں بھی موت حقیقی مراد نہیں ہے. اور اسی طرح وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وفا یوفی اس کا معنی ہے پورا پورا لینا یا پورا پورا دینا. تو یہاں اللہ نے جسم اور روح دونوں کے ساتھ پورا لے لیا تھا، اور پھر فرمایا وہ انی متوفی کا، میں تمہیں پورا لینے والا ہوں، ورافیوں کا، اور تمہیں اٹھانے والا ہوں، بلند کرنے والا ہوں، الیہ اپنی طرف، ومطہرک من الذین کفروا، اور کافروں سے تمہیں بچانے پاک کرنے والا ہوں. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور کرنے والا ہوں جو اتباع کریں ان کے اوپر جنہوں نے کفر کیا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک. یعنی عیسیٰ علیہ السلام ایک وقت آئے گا دنیا میں آئیں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانیاں جو ہیں ان میں ایک ہے، یہ دمشق کی ایک مسجد ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت اتریں گے. لوگ فجر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، مؤذن جو ہے اقامت کہہ رہا ہوگا، امام مصلی پہ کھڑا ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام داخل ہوں گے. ہر ایماندار انہیں پہچان لے گا تو امام پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام اس بات پہ انہیں روکیں گے کہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، اس لیے آپ ہی یہ نماز پڑھائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اسی اثناء میں شور مچے گا کہ دجال آ گیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ دجال کا پیچھا کریں گے. باب لد، جو آج اسرائیل کا لڈن نام کا ایک بہت بڑا دفاعی انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ ہوائی اڈا نہیں، فضائی کیمپ بنایا ہوا ہے، بلکہ کہ ہم یہاں ہر چیز کو روکیں گے. تو باب لد کے پاس جا کے عیسیٰ علیہ السلام اپنے برچھے سے اسے قتل کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنے ہاتھ سے قتل نہ بھی کرتے تو جب اس نے انہیں دیکھ لیا تھا تو وہ جس طرح نمک پانی میں گل گل کے ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی اسی طرح مر جاتا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اپنے بچے سے قتل کریں گے اور اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی اہل کتاب ایسا نہیں بچے گا جو سارے کے سارے عیسیٰ علیہ السلام پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پہ نہیں. کیونکہ عیسیٰ جب دوسری دفعہ آئیں گے بحیثیت نبی اور رسول نہیں آئیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. تو یہ پھر شادی بھی کریں گے، اس کے بعد پھر یہ فوت ہوں گے، ان کا جنازہ پڑھا جائے گا، یہ سارا معاملہ ہوگا. تو یہ جو بعض لوگ غلط فہمی ڈالتے ہیں کہ نہیں، جس طرح کے بعض ہمارے گجرات کے بہت بڑے عالم دین تھے اس معاملے میں مغالطے میں پڑ گئے، اور وہ ساری زندگی علماء انہیں سمجھاتے رہے لیکن وہ اپنی بات پہ اڑے رہے. اور یہ ایک حقیقت ہے
کہ مولوی جب کسی بات پہ اڑ جائے نا تو پھر کچھ بھی ہو جائے اسے نہیں کوئی بندہ سمجھا سکتا. تو یہاں انہوں نے متوفی کا معنی جو ہے فوت ہونا لگایا ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی یہی کہتا تھا. اور بھی بہت سے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور اس کے باپ کے قائل تھے کہ ان کے باپ کا نام یوسف تھا. یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو قرآن کی صریح نصوص کے خلاف ہیں. تو اللہ رب العزت یہاں انہیں بتا رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون. میں عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ بھیجوں گا دنیا میں تاکہ جس بات میں تم اختلاف کرتے ہو وہ تمہارے اختلاف کو حل کریں گے. اور وہ اختلاف کیا تھا کہ کچھ کہتے تھے عیسیٰ ہی نعوذ باللہ خدا ہے، کچھ کہتے تھے عیسیٰ مریم اور اللہ رب العزت تینوں مل کے خدا بنتے ہیں. عیسائیوں کے اندر یہ مختلف فرقے ہیں جن کا اپنا اپنا الگ عقیدہ ہے. یہ سارے کے سارے باطل عقیدے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم الی مرجعکم، میں نے اب تو انہیں اٹھا لیا، میں انہیں واپس لٹاؤں گا. کیوں؟ فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں جس معاملے میں تم اختلاف کرتے ہو. پھر عیسیٰ علیہ السلام خود بتائیں گے کہ میں کیسے پیدا ہوا اور میری پرورش کیسے ہوئی، میری ماں کون تھی، میرا باپ تھا یا نہیں ہے، اور اسی طرح میں اللہ کا حصہ ہوں یا نہیں ہوں. یہ ساری کی ساری باتیں عیسیٰ علیہ السلام ان اختلافات کو حل کریں گے. پھر اللہ نے دونوں باتیں بتا دی. اب بھی وہ جو جب اختلاف کا حل ہوگا وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی سے لے کر آج تک، بلکہ جب تک آپ تشریف نہیں لاتے، جو بھی ان باتوں کا کفر کرے گا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو بھی اللہ کی صریح آیات کا کفر کرے گا، اللہ فرماتے ہیں فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، میں دنیا اور آخرت میں انہیں سخت ترین عذاب کروں گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج لوگ اس بات پہ بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ ان کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور پہلے نبی بھی، اللہ نے ہر نبی کو یہ بات کہی ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. یہ جو کافر بڑے مال و دولت، بہت بڑی بڑی اولادیں، بہت بڑے بڑے مناصب کو لیے پھر رہے ہیں، ان کو دیکھ کے کسی دھوکے میں نہ پڑ جانا. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا تھوڑا سا توشہ ہے ان کے پاس. اور آج کئی علماء بھی ایسا کہتے ہیں. دیکھیں جی، تم کہتے ہو کہ وہ اتنے ترقی یافتہ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. ترقی کر جانا، مال و دولت کا زیادہ ہونا اور دنیا کے اندر قوت و طاقت کا زیادہ ہونا، یہ تو ہمیشہ کفر کے پاس رہی ہے. اللہ نے انہیں دنیا کے ہر نعمت سے نوازا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن لوگوں نے بھی کفر کیا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ان کے لیے سخت عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی حقیقت بات یہ ہے، اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ ایک جانور کو اپنی ماں، بہن، بیٹی کا احساس نہیں، اور ان لوگوں کو بھی نہیں احساس. یہ اپنی ذہن کی خواہش کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں کہ الیاذ باللہ انسانی جو ہے ذہن کانپ جاتا ہے کہ کیا اس کا نام انسانیت ہے. یعنی دنیا کی ذلیل ترین قومیں وہ ہیں جو کفر کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور آج بہت سے مسلمان اپنی زبان سے بڑی جلدی سے کہہ دیتے ہیں لو جی مسلمانوں نے عیسائی چکے، مسلمانوں نے فلاں چکے. مسلمان جو ہے وہ گناہ گار بھی ہو تو وہ ہر کافر سے اچھا ہے. گناہ اور پھر مسلمانوں کے اندر ایسے گناہ نہیں ہوتے جن کا ارتکاب وہ کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ فرماتے ہیں وما لهم من ناصرین، ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے عذابوں سے جو انہیں بچا سکے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب یہاں صرف مسلمان ہونا شرط نہیں بتایا،
ایمان اور نیک عمل ہونا لازم ہے۔ جو ایماندار اور نیک عمل کرنے والے ہیں ان کا موازنہ کر کے دیکھو، جو ایماندار ہے اور نیک عمل کرنے والا ہے وہ تو دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ اس طرح سورۃ بینہ میں اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فيها اولئک هم شر البریہ، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اہل کتاب میں سے ہیں یا مشرکوں میں سے ہیں، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، بدترین مخلوق ہے وہ دنیا کی۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایماندار ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں ساری مخلوق میں سے سب سے بہترین یہ لوگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ بہترین ہے، ہم کہتے ہیں نہیں چوڑے چنگے نے، العیاذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کا اجر انہیں پورا پورا دے گا، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ظلم سے محفوظ رکھے۔ کفر بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے، جو انسان کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ کی نظروں میں وہ ظالم ہے اور وہ عذابوں سے نہیں بچے گا۔ اللہ ہمیں کفر اور ظلم دونوں باتوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔